پھر کیا بننا ہی نہیں کیا حضرت؟ متولی بننا بہت ثواب کا کام بھی ہے. کہ کیا ہے؟ کمیٹی، ایک وفد کی کمیٹی کا ممبر بننا بہت ثواب کا کام بھی ہے. اس کے لیے ہے جو اس کی کیا کر سکتا ہو، حفاظت کر سکتا ہو، اس کے حقوق کو ادا کر سکتا ہو. اپنا لاش کر لے گا، اللہ کے گھر کا لاش نہیں ہونے دے گا. اب اس کی اللہ کی طرف سے میں ہوں بول کر اس پر محنت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نوازیں گے بھی بہت. اس لیے کہ کس کے گھر کی حفاظت کر رہا ہے؟ اللہ کے گھر کی حفاظت کر رہا ہے، اللہ کی جائیداد کی حفاظت کر رہا ہے. جو اخلاص کے ساتھ حفاظت کی اور اس کی ترقی کی محنت کرنے والی کمیٹی ہوتی ہے، اس کمیٹی کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہت عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی عطا کرتے ہیں. دنیا میں بھی بہت عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی عطا کرتے ہیں. یہ ذمہ داری تھی. ایک بڑی تعداد کمیٹیوں کی، متولی حضرات کی دنیا میں، اس ملک میں بھی ہے، جو اخلاص کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کی، اللہ کے جائیداد کی کیا کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. اپنا گوا لیں گے، اللہ کے گھر کو نقصان ہونے نہیں دیں گے. اپنا گوا لیں گے، اللہ کی جائیداد کا نقصان ہونے نہیں دیں گے. اس کے لیے محنت کریں گے. آپ ان کے گھروں کی، ان کی زندگاں دیکھ لو، وہ یہاں محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کے ہاں برکتیں نازل فرما رہے ہیں. لیکن ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے. ہندوستان میں مسلمانوں نے، بہت سے مسلمانوں نے اللہ کی اس جائیداد میں خیانت کرنا شروع کیا. زمینیں بیچ دی، جگہیں بیچ دی. پیسہ آ رہا ہے، اس کے اندر کیا کر دیا؟ خیانت کر دیا. پیسہ آ رہا ہے، اس کو اپنی ذاتی کاموں میں استعمال کر لیا. ہزاروں ایکڑ زمین قبضہ ہو گئی. آج بھی جا کر میں تمہیں بتا رہا ہوں، جن وقف بورڈ کی زمینوں میں جو مسلمان بانٹ کر گھر بنا لیے ہیں، آج میں بول رہا ہوں، جا کر کہیں تمہیں معلوم ہو تو اس کو دیکھ لینا. اس ایرے میں جاؤ گے تو معلوم ہوگا کہ یہاں پر اللہ کا عذاب ہے. اگر معلوم کرنا ہے تو میں چند ہنٹس دے رہا ہوں دیکھنے کے لیے. جاؤ وقف بورڈ کے ان کمپلیکسز میں. کون سے کمپلیکسز؟ جو کمپلیکس بنائے گئے بیپار کے لیے، دکانوں کے لیے، اور وہاں پر خیانت ہوئی ہے، وہاں کے لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی ہے. جا کر دیکھ لینا. دکانیں سینٹر میں ہوں گی لیکن وہاں مصیبتیں پڑی ہوئی ہوں گی. جا کے دیکھ لینا. جتنے لوگ دکانیں کھولیں گے وہ بھی مصیبت میں رہیں گے. جا کے ایک مرتبہ دیکھ لینا. میرا اندازہ بتا رہا ہوں تمہیں. مسلمانوں نے وقف کی جائیداد کے ساتھ خیانت کی. اللہ ماشاء اللہ بتایا نا، ایک بڑی تعداد وہ بھی ہے جو اگر وہ نہ ہوتے تو اب تک کیا ہو جاتی؟ وہ مخلصین نہ ہوتے تو حفاظت کرنے والے اب تک ختم ہو چکا ہوتا. اب یہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ کیا ہے سن لو. آخر بات بتا کے بھیجتا ہوں. پورا ابھی پرسنل لا بورڈ کا اجلاس ہو رہا ہے. کل الحمدللہ یہاں پر ہوا. ہم سفر پہ تھے، نہیں تھے یہاں پر، لیکن ماشاءاللہ بڑا اجلاس ہوا. اکابرین علماء آ کر سمجھائے سب کو. اور 24 تاریخ کو قدس عیدگاہ کے اندر کیا ہے، سارے مسلمانوں کو بلایا گیا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ مختصر اس کا سن لو. وہ امینڈمنٹ بل کیا ہے؟ امینڈمنٹ بل کیا ہے؟ یہاں کی فسطائی طاقتوں نے، اسلام دشمن طاقتوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی اتنی زیادہ وقف پراپرٹی ہے اور یہ مسلمان ہی لوٹ کر کھا رہے ہیں.
کون کھا رہے ہیں؟ مسلمان لوٹ کر کھا رہے ہیں. قانون ایسا ہے کہ ہم اس پہ انٹر نہیں ہو سکتے. انہوں کھا رہے ہیں, ہمیں دیکھنا ہے. انہوں کھا رہے ہیں, ہمیں دیکھنا ہے, ہماری انٹری نہیں ہے. مختصر سا سننا تو سن لو یہ تک. انہوں کھا رہے ہیں, ہمیں دیکھنا ہے, اور کھا لے رہے ہیں, اٹھا لے چلے جا رہے ہیں. ہمیں کھانے میں کون سا کمزور رہنا؟ ایسا امینڈمنٹ لاؤ جس کے اندر ہم بھی انٹر ہو جائیں اس میں. تو وقف امینڈمنٹ بل یہ ہے کہ غیر مسلم بھی اس میں کیا ہو جائیں؟ انٹر ہو جائیں. تو وہ کیا بول رہے ہیں؟ تم کھاؤ گے کیا؟ ہم لوٹیں گے. تم کھاؤ گے کیا؟ ہم کیا کریں گے؟ لوٹیں گے. اب ہم اندر آئیں گے. جب تم نے نالائیاں کی تو اللہ کا عذاب آیا. جب اللہ کی زمینوں کو, اللہ کی گھروں کو, اللہ کے مسجدوں کو تم نے لوٹنا شروع کیا تو اللہ ایسا ہی تو چھوڑیں گے نہیں. یہ اللہ کا عذاب آیا. امینڈمنٹ بل یہ لائی گئی کہ وقف بورڈ کا ممبر اب غیر مسلم بھی بنے گا. تمہاری اس مسجد کا ذمہ دار کون بنے گا؟ بنے گا. وقف کی جو پراپرٹیز ہے اس کا ڈاکیومنٹ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے, اس کے لیے ٹریبیونل بنا دیا گیا تھا. وہی ٹریبیونل فیصلہ کرتا تھا. اب وہ ڈی سی کے ہاتھ میں دے دیا گیا. اب ہر مسجد کو, ہر قبرستان کا پیپر وہ منگائے گا, کوئی آبجیکشن ڈال دے گا تو ہر پراپرٹی کو کیا بنا دے گا؟ ڈسپیوٹڈ پراپرٹی بنا دے گا. وہ کوئی آ کر یہ ڈالے گا, اب تک یہ نہیں ہو سکتا تھا, اب وہ ڈسپیوٹڈ پراپرٹی بنا دے گا. اب جب ڈسپیوٹڈ ہو جائے گی, فیصلہ وہ کر رہا ہے تو فیصلہ کون سا ہوگا؟ اس کے حق میں ہوگا کہ وہ نہیں ہوگا. ایک بابری مسجد کو غلط فیصلے کر کے اس کو مندر بنا دیا گیا. ابھی کیا نہیں ہوا؟ دل کو سکون نہیں ملا. یہ وقف بل کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک بابری مسجد نہیں ہے, ہندوستان کی پورے ساری مساجد کے ساتھ, سارے قبرستانوں کے ساتھ, سارے درگاہوں کے ساتھ, سارے وقف کے ساتھ یہ کام اب کیا جائے گا. اب لڑائی پہلے صرف ایک مسجد کی ہوتی تھی, اب ہر محلے لڑائی ہوگی. ہمارے متولی حضرات کا حال یہ ہے, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, تم کو نگرانی کے لیے رکھا گیا تھا. چند کے علاوہ کسی مسجد کا پیپر ٹھیک تمہارے پاس نہیں ہے. جا کر پوچھو کہ قبرستان کا ڈاکیومنٹ کہاں ہے, مجھے معلوم نہیں ہے. اور متولی صاحب ہیں, کھانے سے فرصت نہیں ہے تو یہ کہاں کرے گا؟ اب ہمارے ڈاکیومنٹ کے لیے یہ قانون بنا دیا گیا تھا. ایک مرتبہ وقف کا سروے ہونے کے بعد وقف کو گزٹ میں لا لیا جائے تو پھر اس کا دوبارہ ڈاکیومنٹ ڈھونڈنے کی کیا نہیں ہے؟ ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ وہ وقف گزٹ میں کیا ہو گیا؟ آ گیا. گورنمنٹ نے سروے کرنے کے بعد کورٹ نے فیصلہ کر دیا اور وہ گزٹ میں چلا گیا. لیکن ابھی جو امینڈمنٹ لا رہے ہیں وہ گزٹ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا, دوبارہ اس کا کیا ہوگا؟ پیپرز کا سروے ہوگا. اب آپ کی مسجدوں کا ڈاکیومنٹ کہاں ہے, جا کے ڈھونڈ لو. یہاں کچھ لوگ ہوں گے متولی حضرت, دل پر ہاتھ رکھ کر سیدھا جاؤ کہ اپنے ہاتھ اٹھ کر جس مسجد کے تم متولی ہو اس کا پیپر تمہارے پاس ہے کیا دیکھو, اور ہے تو کس لیول کا ہے دیکھ لو. اپنی جائیداد کا پیپر تو پکا بنائے رکھے ہوگے لیکن مسجد کا نہیں ہوگا. قبرستان کا پیپر جا کے مانگو, جاؤ جا کر عیدگاہ کا پیپر مانگو. یہاں کا نہیں بول رہا ہوں, پورے ملک کی بات بتا رہا ہوں. آپ کو نہیں بتا رہا ہوں. آپ تو بہت اچھے لوگ ہو, سب کا پیپر سب کے پاس ہے, مجھے معلوم ہے. یہاں کے متولی حضرات بہت اچھے لوگ ہیں, سب پیپر. یہاں ٹمکور کا نہیں بول رہا ہوں میں, عالم اسلام کا بول رہا ہوں. جا کر دیکھ, اگر تم نے پیپر تم متولی رہے
जवाब दोगे? अल्लाह को क्या जवाब दोगे तुम? यही वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल है। अगर ये बिल पास हो गया, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, तो हर कब्रिस्तान, हर मस्जिद, हर ईदगाह, हर वक्फ की प्रॉपर्टी, इसका दोबारा सर्वे शुरू हो जाएगा और सर्वे करने वाले वो होंगे। और वक्फ बोर्ड का मेंबर कोई गैर मुस्लिम नहीं हो सकता था, अब वक्फ बोर्ड का सीईओ गैर मुस्लिम हो जाएगा। वक्फ की सेंट्रल कमेटी में कौन आ जाएगा? गैर मुस्लिम आ जाएगा। जब तुमको ही फिक्र नहीं है अल्लाह के घर की प्रॉपर्टी को, वो जो गैर आएगा उसको क्या रहेगा? हम सब की जिम्मेदारी है, ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, अल्लाह की जायदाद है, अल्लाह की वक्फ है। भाई वो उसकी जिम्मेदारी है, वो अल्लाह को जवाब देगा? नहीं, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है उसकी हिफाजत करना। वल्लाह अल्लाह ताला क़यामत में पूछेंगे। तो अब जो खुद्दुस साहब ईदगाह में मुसलमानों को बुलाया गया है, इसलिए बुलाया गया है दो बातें बताने के लिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड दो बातें करना चाहता है, एक अपनों से करना चाहता है, एक हुकूमत से करना चाहता है। ये पूरे मजमे को दिखाकर ये बताना है कि मुसलमानों का हर फर्ज तुम्हारी बिल के क्या है, खिलाफ है, वो नहीं आना है। स्टेक होल्डर हम हैं, तुमको नहीं लाना है वो बिल को। कुछ मुसलमान बेचते हैं तो कैसा बेचते हैं देख लो। अभी भी जेपीसी बनी है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसमें बहुत से कमेटियां मुसलमानों की गई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास और जाकर कहा कि आप बहुत अच्छा बिल ला रहे हो, हम आपके साथ हैं। यही शेख हरम है जो चुराकर बेच खाता है, गली में बूजरो दलके उवेसो चादरे जहरा। ये ऐसे चोर है कि उनको अगर मस्जिद बेचना है मस्जिद बेचेंगे, ईदगाह बेचना ईदगाह बेचेंगे, गैरों को बेचना है अपने मफाद के लिए गैरों को बेचेंगे। अल्लामा इकबाल ने कहा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अनहा के सर पर जो दो पट्टा था, अगर वो दो पट्टा बेचने से भी इनको पैसा मिलता है तो वो भी करेंगे। अभी जाकर जेपीसी के सामने क्या किया है, पेश हुए हैं कि आप बहुत अच्छा ला रहे हैं, आ जाइए तकलीफ लाइए। ये लोगों को इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि सारे हिंदुस्तान हुकूमत जेपीसी को बताए जो लोग तुम्हारे पास आए थे वो इस उम्मत के चोर हैं, इनका हमारी अल्लाह की प्रॉपर्टियों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सारे मुसलमान मुत्तहिद होकर इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, ये बताना है। इसके लिए जलसा हो रहा है। दूसरा जलसा करने का मकसद यह है अब हाथ जोड़कर पैर पकड़कर समझाकर बर्बाद हो जाओगे भाई। अब तो अल्लाह के घरों में खियानत करना छोड़ दो, तुम्हारे करने की वजह से ये सब हो रहा है। सबसे पहले जो लोग बोर्ड की जमीनों पर बैठे हुए हैं वो दिल की तरफ सोचें बर्बाद होने से पहले, वरना ना तुम्हारे घर रहेंगे, ना तुम्हारे बच्चे रहेंगे, ना तुम्हारी औलाद रहेगी। अगर तुम वक्फ की दुकानों पर बैठे हो, 20,000 किराया है, 2,000 तुम दे रहे हो, जाओ जाकर कहो तौबा करो, ये अल्लाह के घर का माल है, इसकी लागत 20,000 है, मैं दूंगा, नहीं दे सकता तो छोड़ रहा हूं। बर्बाद होने से पहले छोड़ दो। अगर कोई जमीन तुमने दबाया की है, तुम जानते हो, अल्लाह जानता है, जाओ उम्मत के सामने लाओ, गलती से ये मेरे पास आ गई थी, ये अल्लाह का वक्त है, मैं वापस कर रहा हूं। या हाथ पकड़कर पैर पकड़कर
یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی ناراضگی ہے، اب پوری قوم برباد ہو جائے گی، تم اللہ کے واسطے توبہ کر لو اس سے۔ یہ دو کاموں کے لیے اجلاس بلایا جا رہا ہے، ایک اپنوں کو توبہ کرانے کے لیے، دوسرا غیروں کو روکنے کے لیے، اور ساری امت کے اندر وقف پراپرٹی کے سلسلے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے گھروں کی کیا کرے، حفاظت کرے۔ آج کا جمعہ تم پڑھ لیے ہو یہاں پر، میں بھی چیخ چیخ کر میرا دل نکال کے رکھ دیا ہوں، جاؤ اپنے اپنے یہاں سے جاؤ گے اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے اس میں خاموشی کے ساتھ وہاں کے متولی حضرات سے ملو، خاموشی کے ساتھ، جائے اب چھوڑتے نہیں جائے، یہ ہو گیا، بہت ہو گیا۔ جس کو تم چھوڑتے نہیں وہ چلا گیا، سڑکوں پر ہنگامہ کرنا، توہین کرنا، چھوڑ دو یہ سب۔ جا کر متولی صاحب تھوڑا فکر ہو گئی ہے، پیپر سب ہیں کیا، دیکھ لو، نہیں رہے تو خاموشی کے ساتھ اس کے پیپرز کیا کر ڈالو متولی صاحب، بنا ڈالو۔ اس کے لیے خرچہ آتا، کسے بھی بولو نا متولی صاحب میرا پیٹ کاٹ کو تم نہ دے ڈال تو یہاں پر اللہ کا گھر ہے، میں پیٹ کاٹ کر دوں گا، اللہ میرے پیٹ کو بھر دے گا، لیو متولی صاحب اس کو جا کر کیا کر لے کر آؤ، خاموشی کے ساتھ، ہنگامہ نہیں، کچھ نہیں، اس کا ڈاکیومنٹ ٹھیک کرو۔ پہلا کام اپنے مساجد کا ڈاکیومنٹ ٹھیک کرو، اپنے مساجد کا حساب کتاب ٹھیک کرو، ہنگامہ نہیں، شور نہیں۔ اس مسئلے میں جتنا تم سڑکوں پر آ کر شور مچاؤ گے اتنا ہارو گے، جتنا خاموشی کے ساتھ کام کرو گے اتنا جیتو گے۔ الحمدللہ ٹمکور کے بہت سے مساجد اور عیدگاہوں اور قبرستانوں کے ڈاکیومنٹس کو بہت اچھی طرح سے بنایا گیا ماشاءاللہ۔ کچھ اللہ والوں نے مل کر، میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، ان لوگوں نے اس پر محنت کی ٹمکور کے اندر، خاموشی کے ساتھ، کسی کو معلوم نہ ہو۔ ہم ہی نے بلا کر کچھ لوگوں کو بتایا تھا، خاموشی کے ساتھ اس پر میں آج سے 7-8 سال پہلے میں نے بلا کر میرے گھر میں بٹھا کر کچھ لوگوں کو میں نے کیا کیا تھا، بتایا تھا کہ کسی کو معلوم نہ ہو یہ کام کرو۔ اور الحمدللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں جانتا ہوں انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر کا ڈاکیومنٹ جتنا پکا بناتے ہو اس سے زیادہ پکا اپنا کس کا بناؤ، اس کا بناؤ۔ یہاں بنایا گیا۔ دیہاتوں میں اگر آپ کے تعلقات دیہاتوں میں ہوں، گاڑی ڈالنے کو دیہاتوں میں جاؤ، معلوم نہیں بیچارے ان کو، ان کے ساتھ بیٹھو اکیلے میں، شور نہیں، ہنگامہ نہیں، اور واٹس ایپ پہ کیا نہیں ڈالنا، ماشاءاللہ اب قیامت میں جنت مجھے ملنے والی ہے تو میں پورا ڈاکیومنٹ بنایا کر واٹس ایپ میں ڈالے تو گیا کام سے۔ تمہارے درمیان رندے، کس کے درمیان رندے؟ اللہ کے درمیان رندے۔ دیہاتوں میں جاؤ، ان کو جا کر پوچھو، مدد کرو، میرا پیٹ کاٹ، میرے بچوں کے کھانے کا پیسہ تم کو دیتا ہوں، تم کر دو، یہ اللہ کا گھر ٹھیک ہو جائے۔ یہ کام اس جمعہ کو جو میں نے تقریر کی ہے اس کا فائدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے گھروں کی حفاظت کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو مصیبت مسلمانوں پر آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس میں مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور ہماری مساجد کی، مدارس کی، اوقاف کی اللہ تعالیٰ ہم حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔